بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص تھا جو اپنی بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بنی اسرائیل وہ احسان فراموش قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات و احسانات کی وہ بارش کی تھی جو شاید ہی کسی اور قوم کو میسر آئی ہو، لیکن اس احسان فراموش قوم نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی، احسان فراموشی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور کفر کی وہ تاریخ رقم کی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ نافرمانی کی، بد کرداری کی، بد اخلاقی کی وہ تاریخ رقم کی جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جوانوں، بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی مال دولت سے نوازا تھا، رزق کی فراوانی تھی، دولت کی فراوانی تھی، ہیرے جواہرات سے صندوقیں بھری ہوئی تھیں، تابوت بھرے ہوئے تھے، شہر کا ہر چھوٹے سے لے کر بڑا تاجر اس کا مقروض تھا، لوگ اس سے پیسہ اٹھا کر کاروبار چلایا کرتے تھے، بزنس چلایا کرتے تھے، مال و دولت کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، ہیرے جواہرات کی کوئی کمی نہیں تھی، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کماتا رہا، اکٹھا کرتا رہا، غریبوں کے لہو سے کھیلتا رہا، غریبوں کا خون چوس چوس کر اس نے مال جمع کیا۔ اب اس نے کہا کہ اب تو مال کافی سارا جمع ہو گیا ہے، عیاشیوں میں زندگی گزرے گی، عیش و عشرت والی زندگی گزاروں گا۔ لیکن وہ جتنا بڑا مالدار تھا اس سے کہیں زیادہ منحوس بھی تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ کنجوس بھی تھا۔ جوانوں، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں رزق وسیع عطا کرے تو کوشش کرنا اپنے مال دولت والی جو مٹھی ہے نا، یہ کھول کے رکھنا، مال دولت والی مٹھی کھول کے رکھنا، غریب آئے غریب کی مدد کرنا، ضرورت مند آئے ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اپنے مال دولت والی مٹھی کھول کے رکھنا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں رزق وسیع عطا کرے تو مٹھی کھول کے رکھنا، بھوکا آئے کھانا کھلانا، پیاسا آئے پانی پی کر جائے، بھوک کی بھوک مٹانا، پیاسے کی پیاس مٹانا، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی زوال کا منہ نہیں دکھائے گا، کیونکہ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا، وہ دن بدن امیر تر امیر بنتا چلا جاتا ہے، اس طرح کا امیر بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اس طرح کی رزق کی بارش برساتا ہے کہ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے رئیس اس کی امیری پر رشک کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ جتنا بڑا مالدار تھا اس سے کہیں زیادہ وہ کنجوس بھی تھا، وہ غریبوں کا لہو چوستا تھا، غریبوں کے خون سے کھیلتا تھا۔ اس کی شادی ہو گئی، اب وہ دعا کرتا تھا، اللہ مجھے بیٹے عطا کرنا، کیونکہ بیٹیوں سے مجھے سخت نفرت ہے، بیٹے عطا کرنا، بیٹیوں سے سخت نفرت ہے، اگر تو نے مجھے بیٹیاں عطا کی تو میں کیا کروں گا؟ ان کے پیدا ہوتے ہی ان کے گلے دبا کر انہیں موت کی گھاٹ اتار دوں گا۔ مجھے بیٹیاں نہیں چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ میں کسی کو اپنا داماد نہیں بنانا چاہتا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی شخص، کوئی اجنبی شخص میری بیٹیوں پر اپنے حقوق زوجیت پورے کرے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مجھے اپنا سسر کہے۔ اللہ اکبر، کوئی میری بیٹی کو گلے لگائے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ مجھے بیٹیاں عطا نہ کرنا، مجھے بیٹے عطا کرنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پہلے سال ہی اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی عطا کی۔ جیسے ہی اس نے بیٹی کو دیکھا آگ بگولا ہو گیا، جیسے ہی اس نے اللہ کی رحمت کو دیکھا آگ بگولا ہو گیا۔ میرے گھر میں سانپ نے جنم دیا لیکن وہ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے بیٹی کا گلا نہیں دبایا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بیوی اس کی زمانے کی سب سے بڑی خوبصورت عورت تھی، زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا، رش کے کمر خوبصورت پری تھی۔ وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بیوی کی محبت کی آڑ میں آ کر اس نے بیٹی کا گلا تو نہ دبایا لیکن اندر نفرت کی آگ جل اٹھی۔ جیسے ہی اس نے بیٹی کا منہ دیکھا، وقت گزرتا گیا، دوسرے سال بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی ہی عطا کر دی، تیسرے سال پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے سے نوازا۔ جیسے اس نے بیٹے کو دیکھا خوشی سے جھوم اٹھا، وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹے عطا کیے اور 2 بیٹیاں عطا کی، 2 نعمتوں سے نوازا، 2 رحمتوں سے نوازا۔ لیکن یہ بدبخت مالدار بیٹوں سے تو خوب محبت کرتا تھا، بیٹوں سے پیار کرتا تھا،
جتنی بڑی بیٹوں سے محبت کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ وہ بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا۔ جوانوں خدارا، نفرتوں کے گلے دباؤ، محبتوں کو عروج پر لاؤ۔ زندگی اتنی مختصر ہے، اتنی چھوٹی سی زندگی ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب لوگ کریم آقا کی غریب امت سے پیار کریں گے تو ہم سب لوگ کریم آقا کو کتنے اچھے لگیں گے، ہم سب لوگ مدینے والے کو کتنے پیارے لگیں گے۔ اس مالدار اور کنجوس شخص نے، کنجوس باپ نے اپنے بیٹوں کو تو بڑے ناز و نام سے پالا، ناز و نخرے سے پالا، ان کی ہر ایک ضرورت پوری کی، ان کی ہر ایک خواہش پوری کی، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، بیٹوں کی رگوں میں ڈالتا رہا، اپنے منہ سے نوالے نکالتا رہا، بیٹوں کے منہ میں ڈالتا رہا، لیکن بیٹیوں کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ بیٹوں کا بچہ کھچا کھانا اٹھا کر بیٹیوں کے سامنے اس طرح پھینکتا تھا جس طرح کتے کو روٹی پھینکی جاتی، جبکہ کتے کو بھی بندہ اتنی نفرت سے روٹی نہیں پھینکتا، کیونکہ کتا وفادار جانور ہے، وہ گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے، لیکن وہ کتوں سے بھی بڑھ کر بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا۔ ان کی بیٹیاں بھائیوں کا اترا ہوا پہنتی تھی، بھائیوں کا بچا ہوا کھاتی تھی۔ باپ کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے کبھی کبھار بیٹیاں بھوکی بھی سو جاتی تھی۔ بیٹیاں آج چھوٹی کل بڑی، بیٹیوں نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ماں نے کہا کیوں نہ ہم بیٹیوں کی شادی کر دیں۔ مالدار شخص کو کہنے لگی کیوں نہ ہماری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، اس کی شادی کر دیں۔ اس منحوس شخص نے انکار کیا ہوگا، لیکن بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، بیوی کی بات مان ہی بیٹھا۔ جب بیٹی کی شادیوں کی باری آئی تو ظالم باپ نے کیا کیا، بیٹیوں کو غریب مزدوروں سے بیاہ دیا، غریب مزدوروں کے ساتھ بیٹی کی شادی کر دی، بے طاقت بے قوت اور کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹیوں کی شادی کر دی۔ حالانکہ یہ شہزادیاں تھیں، خوبصورت عورتیں تھیں، ان کی غریب مزدوروں کے ساتھ شادی کر دی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ یہ غریب اور کمزور ہونے کی وجہ سے مجھ سے وراثت میں سے حصہ نہیں لیں گے، میری بیٹیوں کا حصہ نہیں لیں گے میری وراثت میں سے۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس نے مزدوروں کے ساتھ بیٹیوں کی شادی کر دی، بیٹیوں گھر سے رخصت کر دیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ دونوں عذاب مجھ سے ٹل گئے، لیکن یہ نادان نہیں جانتا تھا کہ اگلا عذاب کس کا شروع ہونے والا ہے، اگلی تباہی کس کی شروع ہونے والی ہے۔ جوانوں، جب بیٹیاں گھروں سے رخصت ہوتی ہیں نا تو یہ باپ کے گھر کی رونقیں بھی ساتھ لے کر جاتی ہیں، مسکراہٹیں بھی ساتھ لے کر جاتی ہیں، خوشیاں بھی ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ جس گھر میں بیٹی نہیں ہے نا وہ گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا نظر آئے گا۔ جس گھر میں عورت نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، وہ گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا نظر آئے گا۔ اس گھر میں خوشی کبھی نہیں آ سکتی۔ خوشی تب آئے گی جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس گھر کے اندر قدم رکھے گی، خوشی تب آئے گی جب اللہ کریم کی رحمت اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھے گی، جنم دے گی۔ جب بیٹی پیدا ہوگی سمجھو خوشیاں آ گئیں، جب گھر میں بہن پیدا ہو گئی ہے تو سمجھو خوشیاں آ گئی، کیونکہ بیٹی کے دم سے ہی تو کائنات میں رونقیں ہیں، بہنوں کے دم سے ہی تو کائنات میں خوشیاں ہیں۔ دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتا جتنی بہن پیار کرتی ہے، جتنی بیٹی محبت کرتی ہے۔ بیٹی جتنی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے، باپ سے پیار کرتی ہے، دنیا کی کوئی عورت اتنی کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتی، پیار نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا رشتہ بھی کچھ اس طرح کا بنایا ہے۔ اس رشتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاق رکھا ہے، پیار رکھا ہے، محبت رکھی اور مودت رکھی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جب باپ فوت ہو جائے، باپ مر جائے، بیٹا روئے نہ روئے، بھائی روئے نہ روئے، لیکن بہنوں کا اور بیٹیوں کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے۔ کچھ بیٹیاں تو پاگل بھی ہو جاتی ہیں، باپ کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی، باپ کا بچھڑنا برداشت نہیں کر پاتی۔ اب اس ظالم اور منحوس مالدار نے بیٹیوں کی شادی کر دی۔ جوانوں، ایک بات یاد رکھنا، یہ جو مال ہے نا، یہ جو دولت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ پیسوں کا آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اقتدار کی کرسی مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ صاحب اختیار ہو جانا، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر، ممبر یا کونسلر بن جانا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ پیسوں کی تجوریاں بھر جانا،
پیسوں کی بوریاں بھر جانا یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے. یہ پیسہ ہے، یہ مقدر ہے. اس کا دل کرے فرعون کے پاس چلا جائے، اس کا دل کرے نمرود کے پاس چلا جائے. آج تیرے پاس ہے، کل تیرے دوست کے پاس ہوگا، پرسوں تیرے دشمن کے پاس ہوگا. پیسوں کا آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے. شاہ جی پھر آپ ہی بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے. میں کہتا ہوں جب دن میں 5 ٹائم سجدوں کی توفیق مل جائے تو پکا یقین کر لینا اللہ تم پر راضی ہو گیا. سبحان اللہ. جب کسی کا حق ادا کرنے کی توفیق مل جائے، کسی کو کسی کا حق دینے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لینا اللہ تم پر راضی ہو گیا. اب جیسے ہی اس مالدار منحوس نے بیٹیوں کی شادیاں کرنے کے بعد بیٹیوں کو گھر سے رخصت کیا تو پیچھے ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر دی. جیسے ہی باپ نے اپنی ساری جائیداد، سونے، زیورات، زمینیں، سب کچھ بیٹوں کے نام کیا تو باپ کا یہ رویہ بیٹیوں کو اچھا نہ لگا. بیٹیوں کا رویہ منتشر ہو گیا، بیٹیوں کا رویہ بدل گیا. وقت گزرتا گیا، باپ نے اپنی وراثت میں سے بیٹیوں کو حصہ نہ دیا، بیٹیوں کو ان کا حق نہ دیا، غریبوں کے ساتھ رخصت کر دی. ادھر سے بیٹیاں صبح کھاتی ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتی ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی. ادھر سے مالدار بھائیوں کے کتے بھی دودھ پیتے رہے، ادھر سے بہنوں کے غریب بچے بھوک سے بلکتے رہے، ادھر سے مالدار بھائیوں کے کتے دودھ پیتے رہے. وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا. ایک دن یہ مالدار شخص فالج زدہ ہو کر چارپائی پر لیٹ گیا، زمین پر گر گیا. فالج زدہ ہو کر زمین پر لیٹ گیا. گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے، بیٹے 4 دن تو بڑی نوکری میں لگے رہے، بڑی غلامی میں لگے رہے، دیکھ بھال میں لگے رہے، بڑی فکر میں لگے رہے. لیکن 4 دن کے بعد بیٹوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے، پھر آہستہ آہستہ اگنور کرنا شروع کر دیا. یہ ظالم منحوس باپ بھی جاننے لگا کہ میرے بیٹے مجھے اگنور کر رہے ہیں. اب بڈھے باپ کی زندہ لاش کو اندر سے اٹھا کر باہر برآمدے میں رکھ دیا گیا، اس لیے کہ بڈھا کھانستا ہے جراثیمیں پھیلتی ہیں، بڈھا کھانستا ہے کورونا پھیلتا ہے. وقت گزرتا گیا. ایک وقت تھا کہ جس طرح یہ بیٹوں کا بچا ہوا کھانا بیٹیوں کے سامنے اس طرح پھینکتا تھا کہ جس طرح کتے کے سامنے روٹی پھینکی جاتی ہے. آج یہ بڈھا ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ ہیں تو کانپتے ہیں، اس کا سر ہے کانپتا ہے، اس کے بازو میں طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے. جس طرح یہ بیٹیوں کے سامنے کتے کی طرح روٹی پھینکتا تھا، آج اس کی بہویں اس کے قریب نہیں آتی، اس کے نزدیک نہیں آتی کہ کہیں بڈھے کی بیماری ہمیں نہ لگ جائیں. وہ دروازے پر کھڑی ہو کے اس کے سامنے اس طرح روٹی پھینکتی ہیں جس طرح کتے کے سامنے روٹی پھینکی جاتی ہے. جوانوں، اللہ کا ترازو تو صرف انصاف ہی تولتا ہے. کسی کو دکھ دے کر اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کسی کو غم دے کر اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، اس لیے کہ قدرت جب تھپڑ مارتی ہے نا وہ دل پر نہیں سیدھا روح پر جا لگتا ہے. ادھر سے غریب بیٹیاں، غریب بیٹیوں کے غریب بچے حرام کھانے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ جب کھانے کو کچھ نہ ملے تو پھر بندہ حرام بھی کھائے تو وہ حلال ہی ہوتا ہے، وہ جائز ہی ہوتا ہے. اب دونوں بیٹیوں نے، دونوں بہنوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایک بار ہم باپ کے دروازے پر چلتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، سماجتیں کرتے ہیں کہ ابا ہمیں اپنی وراثت میں سے حصہ دے دو. ہمارے بچے حرام کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں، ہمارے بچے رات کو بھوک کی وجہ سے سوتے نہیں ہیں، ہمیں نہیں سونے دیتے، ہر وقت ہمیں پریشان کرتے ہیں. دونوں نے مشورہ کیا. یہ دونوں بہنیں چلتی چلتی باپ کے دروازے پر آئیں. باپ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے. دونوں بیٹیاں باپ کے قدموں پر بیٹھ گئیں، گریہ وزاری کرنے لگی، خون کے آنسو بہا کر کہنے لگی خدارا ابا ہمیں روٹی کا ٹکڑا دو نہ دو، ہمیں اپنی وراثت میں سے حصہ دو نہ دو، لیکن خدارا ہمارے بچوں پر تو ترس کھاؤ، ہمارے بچوں پر تو رحم کرو، انہیں تو کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دو نا. جب بیٹیوں نے بار بار اصرار کیا تو زندگی موت کی جنگ لڑنے والے ظالم باپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، دونوں بیٹوں کو آواز دی، کہا بیٹو ان دونوں کم بخت عورتوں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو، ان دونوں کم بخت عورتوں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو. اس لیے ایک تو یہ مجھے اچھی نہیں لگتی، دوسری میرے سامنے آ جاتی ہیں، تیسری پھر میری وراثت میں سے حصہ مانگنے آ جاتی ہیں. دھکے دے کر انہیں گھر سے باہر نکال دو. انہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا گیا. وہ اللہ سے فریادیں کرتی ہوئیں
اپنے معاملات اللہ کی عدالت میں پیش کرتی ہوئیں اپنے گھر کی طرف چل پڑیں۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بہو نے اپنے شوہر کو کہا، منحوس مالدار شخص کے بیٹے کو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ جو تمہارا بڈھا باپ کھانستا ہے، جراثیمیں پھیلتی ہیں، کرونا پھیلتا ہے، یا تو اسے اپنے گھر میں رکھو یا مجھے رکھو، یا اسے اپنے گھر میں رکھو یا ہم بیویوں کو اپنے پاس رکھو، ہم تمہارے اس بڈھے باپ کو برداشت نہیں کر سکتی، یہ تو ہمارے لیے عذاب بن چکا، ہم اسے روٹی نہیں دے سکتے، اگر تم ہماری خواہش پوری نہیں کرتے، ہماری تمنا پوری نہیں کرتے تو تم جانو تمہارا باپ جانے، ہم تو اس گھر سے نکل رہے ہیں، ہم پھر تمہاری دنیا سے نکلنا چاہتی ہیں۔ لیکن یہ کم بخت نوجوان بھی اپنی بیویوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ بیویوں کے کہنے پر اولاد نے کیا کیا، رات کے دوسرے پہر اپنے باپ کو کندھے پر اٹھایا، کندھے پر اٹھا کر گھر سے باہر نکالا، چلتے رہے، رات کا دوسرا پہر ہے، چرند پرند انسان حیوان تمام مخلوق سوئی ہوئی ہے، مگر یہ دو بدبخت نوجوان جاگتے ہوئے باپ کی زندہ لاش کو کندھے پر رکھ کر جنگل کی طرف جا رہے، چلتے چلتے جنگل کے درمیان پہنچ گئے، ایک درخت کے نیچے باپ کی زندہ لاش کو رکھ کر واپس چلے آئے، باپ کو تنہا اکیلا چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ رات کے دوسرے پہر جنگل کے درمیان درخت کے نیچے باپ کو تنہا اکیلا چھوڑ کر، بے یار و مددگار چھوڑ کر، یہ دونوں بیٹے واپسی اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو وہاں سے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا گزر ہوا۔ زکریا علیہ السلام کا دور بنی اسرائیل کا دور تھا۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی کا گزر ہوا، نبی کی نظر اچانک جب اس شخص پر پڑی تو اللہ کے نبی کیا دیکھتے ہیں، اس کی لاش کو کتے بلے اور جانور کھا رہے ہیں، جنگلی جانور کھا رہے ہیں اس کی لاش کو، کوئی جانور اسے کہاں سے چیر پھاڑ رہا ہے، کوئی جانور اسے کہاں سے چیر پھاڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ دردناک منظر دیکھا تو اللہ کے نبی کا دل بھر آیا، دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مالک آخر ماجرا کیا ہے؟ کیا اس کے نصیب میں قبر نہیں تھی؟ کیا اس کے نصیب میں کفن نہیں تھا؟ کیا اس کے نصیب میں اولاد کا کندھا نہیں تھا؟ اس کے نصیب میں جنازہ نہیں لکھا تھا؟ آخر اسے جانوروں کی غذا بنا کر اسے عبرت کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ اسی وقت وحی آئی اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس، جبرائیل آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے جو کسی کا حق مارتا ہے، جو ظالم باپ اپنی غریب بیٹیوں کو اپنی وراثت میں سے حصہ نہیں دیتا، اس کا حشر اسی طرح کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہائے، ساری زندگی اس نے بیٹیوں کو کٹیا سمجھ کر ان کے سامنے روٹیاں پھینکتا رہا کہ میں بیٹیوں کو روٹیاں نہیں پھینک رہا، میں کتوں کو روٹیاں پھینک رہا ہوں۔ بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کی نفرت کرتا تھا کہ یہ بیٹیوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، میری رحمتوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس نے تو میری رحمتوں کو کتیا سمجھا تھا، میں نے اس کے پورے جسم کو کتوں کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، غور کریں، اس کی لاش کو کتے بلے کھا رہے ہیں مگر میں نے اس کی روح ابھی تک بھی نہیں نکالی۔ اللہ، اتنی بڑی سزا، اتنا بڑا عذاب، اس کی لاش کو کتے بلے کھا رہے ہیں، چیر پھاڑ کر کھا رہے ہیں، اور اس کی روح اس کے اندر ابھی بھی موجود ہے۔ یہ اتنا بڑا درد محسوس کر رہا ہے، یہ تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ اسے بتایا جا رہا ہے کہ جو بہنوں کا حق مارتا ہے، جو بیٹیوں کا حق مارتا ہے، وہ اس طرح کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ کسی کا حق مار کے، کسی کو دکھ دے کے، کسی کی آنکھوں سے آنسو نکال کے، تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بھگتنا ہی پڑے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا کوئی باپ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے؟ میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں نبی کی آمد سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس دور میں تو باپ اپنی بیٹیوں کو بیچتے بھی تھے، باپ اپنی بیٹیوں کی بولیاں لگاتے تھے۔ مجھے بتاؤ، جو باپ بیٹیوں کی بولی لگا سکتا ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتا؟ جو باپ بیٹی کو زندہ دفن کر سکتا ہے وہ یہ گناہ نہیں کر سکتا؟ جو آج کے اس دور میں ایک باپ بیٹی کا گلا دبا سکتا ہے وہ اس طرح کے گناہ نہیں کر سکتا؟ ہے میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے یتیم بچے کس کو پکار رہے تھے؟ یتیم بچیاں کس کو پکار رہی تھیں؟ بیوہ عورتیں کس کو پکار رہی تھیں؟
دکھی مائیں کس کو پکار رہی تھی؟ میرے نبی کو پکار رہی تھی۔ جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسوں ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پر رحم آیا، آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا۔